افغانستان اور پاکستان کا ایک ٹرائیلیٹرل کا ہم اس کو دوبارہ فعال کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی چیخیں آسمان پہ جا رہی ہیں، اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ چین کا دورہ کتنا کامیاب رہا۔ ہماری توقع سے بھی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی ہے اور چین کی جو سمت ہے اس سمت میں پاکستان نمایاں ہے۔ دورہ جو چین تھا اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو استحکام آئے گا وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج پھر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، وہاں سے فائر آیا اور آج پھر ایک بار پھر پاکستان کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد آج بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھائیں، جو پاک فوج پر حملے کریں، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ساتھ ہی ٹی ٹی پی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ نہیں، حساس معاملہ ہے، اس پر خاموش ہو جائیں کیونکہ افغان طالبان اس میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 3 فروری کو چین جانا تھا، 2 فروری کو نوشکی میں، پنجگور میں، وزیرستان میں اور دیگر علاقوں میں پھر پاک فوج پر حملہ کیا گیا تھا۔ وہ چین کے دورے کو سیبوٹیج کرنا تھا یا سی پیک کو نقصان پہنچانا تھا یا پاکستان کے امیج کو ٹارنش کرنا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ درجنوں جوانوں کی ڈیڈ باڈیز ہمیں اٹھانا پڑیں۔ وزیر اعظم کا دورہ مکمل ہوا، پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو گیا، پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی۔ آگے کیا راستہ ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے 1-2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے برملا اعلان کیا ہے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور نئے پاکستانی سفیر برائے امریکہ سردار مسعود خان کی تقرری پر بھی امریکہ نے اتفاق کر لیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں اس حوالے سے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ان امور پر آج ہمارے روبرو ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کے سابق سفیر برائے امریکہ سید جلیل عباس جیلانی صاحب۔ بہت شکریہ جیلانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اور ناظرین، ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب، ترجمان دفتر خارجہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے لیے۔ جیلانی صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ افغانستان میں بیرونی افواج نکل گئیں، بھارت کے قونصل خانے بند ہوئے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن نوشکی کا واقعہ ہوا، پنجگور کا واقعہ ہوا، وزیرستان کے واقعات ہوئے، وہ سارے ہینڈلر افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آج پھر کرم ایجنسی میں اٹیک ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ پراچا صاحب، میرے خیال میں اب جن سا ہے ہندوستان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے ان جو ایلیمنٹس کو جن سا سپورٹ کرنے میں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں اور پاکستان کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوں۔ تو اس میں وہ بالکل ایک بڑا ہی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دی ہے اپنے سارے ایسیٹس کو ہندوستان نے، اور مجھے بالکل کوئی بھی اس میں شبے والی بات نہیں، اور میں یہ بات بالکل نہ کرتا اگر میں نے جو ایک سالڈ ایویڈنس جو ہندوستان کی سپورٹ ہوتی ہے بی ایل اے، بی آر اے کو، بی ایل ایف کو، اگر وہ میں نے اس کے سالڈ ایویڈنس کو نہ دیکھا ہوتا۔ اچھا، ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے ان ایلیمنٹس کو ابھی بہت ہی زیادہ ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی ایک بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایک تھریٹ ہے جو ہمیں آ رہی ہے افغانستان کی طرف سے، یا بی ایل اے کی صورت میں یا ٹی ٹی پی کی صورت میں، تو اس میں ہم نے بھی ہماری جو سی ہے پچھلے کئی سالوں کی نسبت سے ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی امپروو ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری افواج نے ان کے خلاف جو کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں
اس میں بہت حد تک وہ کامیابی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی ایویڈنس ہمیں مل رہا ہے ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کا اور ان کے جو تعلقات جو اکراس دا بارڈر ہیں ہندوستان کے ساتھ اور باقی جو ایکسٹرنل قوتیں ہیں، تو وہ ان کو بھی ہمیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال میں ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو دورہ ہوا ہے افغانستان میں، اور صادق صاحب بھی افغانستان گئے تھے، ہمارے جو ایمبیسڈر صادق ہیں، تو ان معاملات پر بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہوگی لازمی طور پہ. جیلانی صاحب، میکسیمم لوگ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، اور آج بھی وزیر داخلہ سے یہ سوال کیا گیا تو الٹا وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ حساس معاملہ ہے، اس پر شاہ محمود قریشی صاحب بات کریں گے کیونکہ افغان طالبان اس معاملے میں انوالوڈ ہیں. ان کی سرزمین تو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، چاہے اب افغان طالبان کی حکومت ہے وہاں پر. پراجو صاحب، میرا اپنا جو سا ہے خیال یہ ہے کہ کچھ ایسے سگنلز ملے تھے کہ ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ وہ اپنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک معافی مانگیں، وہ ہتھیار ڈالیں اور ایک نارمل زندگی گزاریں اپنی خاندانوں کے ساتھ. تو یہ جو مذاکرات کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا غالباً اسی انڈیکیشن کی وجہ سے شروع ہوا تھا، لیکن آبویسلی ہمیں اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری جن سے ہیں ان کے خلاف جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان میں بھی کافی اضافہ آ چکا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میری اپنی معلومات کے مطابق آنے والے دنوں میں ہمیں ان تمام عوامل کے خلاف بہت ہی کامیابی حاصل ہوگی اور قوم کو بھی خوشخبری ملے گی. چلیں، اچھی بات آپ نے کی جیلانی صاحب. جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. بڑی بات کی جیلانی صاحب نے، کچھ ویڈیوز کی بات کی، کوئی سالڈ ایویڈنس کی بات کی کہ انہوں نے خود دیکھے ہیں کس طرح سے یہ دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ بھی بڑی ذمہ دار پوزیشن پہ رہے ہیں، سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے ہیں، پھر کیئر ٹیکر وزیر دفاع بھی رہے ہیں. یہ کس طرح کی ایویڈنس ہے جو پاکستان کے پاس ہے؟ وہ ایویڈنس ہے کہاں؟ صاف ظاہر ہے کہ ایویڈنس تو جہاں ہے، جہاں ہونی چاہیے ادھر ہی ہے، اور وہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں اس طریقے سے تھمائی نہیں جا سکتی. لیکن میں ایک دو چیزیں جو کلیئر کر سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ کو چیزیں دیکھنی چاہیے اس تناظر میں کہ انٹرسٹ کس کا ہے. جب آپ کوئی چور کو بھی پکڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی آپ واردات دیکھتے ہیں اس میں آپ پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں کس کو فائدہ یا کس کو نقصان ہے. جو تو بی ایل اے ہے وہ تو آپریٹ کر سکتی ہے سمندر سے بھی، کیونکہ سمندر پار ان کے ٹھکانے ہیں. وہ آپریٹ کر سکتی ہے ہندوستانی بارڈر سے بھی، کیونکہ وہ ٹھیک ہے باڑ لگی ہوئی ہے، انہوں نے خود لگائی ہے، وہ گیٹ کھول کے ان کو پار کرا سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فالس فلیگ آپریشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور، یعنی کہ آپ کو یہ باور کروایا جائے کہ ان کے ہینڈلر افغانستان میں ہے اور اصل میں کہیں اور ہے. یہ میں ویسے بات کروں، ضروری نہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. افغانستان میں اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اسمگلرز ہیں بہت بڑے پیمانے کے، ان کے سارا جو نا آپ سمجھے کہ دھندا اسمگلنگ پر منحصر ہے. وہاں پر منشیات کے بہت بڑے بڑے بیرنز ہیں جن کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہاں پہ یہ اسلحے کے بڑے بڑے سوداگر ہیں، اور اب تو خاص کر اسلحہ اور بھی ہو گیا. اور خود ٹی ٹی پی کے اندر بہت سارے دھڑے ہیں. تحریک یہ افغان طالبان کے اندر بھی دھڑا بندی ہے، ایسے نہیں ہے کہ. تو اس پورے معاملے کو آپ سامنے رکھیں. اور اب جب کہ افغانستان کی جو موجودہ انٹرم حکومت ہے نہ تو مکمل طور پہ وہ پولیٹیکلی سٹیبل ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، نہ وہ اکنامکلی سٹیبل ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، نہ وہ ایڈمنسٹریٹولی اتنا پروگریس ہے ان کا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. لیکن جنرل صاحب گزارش یہ ہے، میری بات تو سنیں، گزارش یہ ہے کہ وہ سٹیبل بھی نہیں ہے، ان کی ریٹ بھی آپ بات صحیح فرما رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا، اگر ادھر سے آتے ہیں لوگ اور 72 گھنٹے ہماری فوج کو لگیں ان کو کنٹرول کرنے میں، آج پھر وہ ادھر سے اٹیک کر دیں، اوپر سے افغان طالبان کہتے ہیں کہ نہیں ٹی ٹی پی سے آپ صرف مذاکرات کریں. یہ تو بڑی سنجیدہ صورتحال ہے جنرل صاحب. جی دیکھیں، ٹی ٹی پی کے مذاکرات کی بات میں کر لیتا ہوں بعد میں. آپ یہ دیکھیے کہ کون چاہے گا کہ جو افغان حکومت ہے اور پاکستان یہ آپس میں بھڑ جائیں؟ کون چاہے گا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اور خراب ہوں؟ کون چاہے گا کہ سی پیک نہ چلے؟ افغان تو نہیں چاہیں گے کہ سی پیک نہ چلے.
कौन चाहेगा कि भी ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ना चले? अफगान तो नहीं चाहेंगे कि ना चले। तो ये मेरे भाई समझने की बात है, 20 साल का जो वहां पर तबाही मची है, जो वहां पर चीजें उन्होंने रखी हुई हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, ये एकदम उंगली उठा देना अफगान तालिबान की तरफ, ये कोई साहिब तरीका नहीं है। 5 महीने हुए उनको आए हुए, इतना तो आपने अशरफ गनी की ऊपर उंगली नहीं उठाई, जबकि उसके जमाने में जितना खून बहाया गया। अमरीकी भी उधर थे। सब्र कीजिए, उनके कंट्रोल में चीजें नहीं है, वो मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ टाइम लगेगा। अलबत्ता आज कुरम के वाकये के बारे में मैं आपको एक मालूमात फराहम कर दूं, जी जो जान के नहीं किया ISPR ने, मेरा ख्याल है उनके कोई बात होगी। बहुत ज्यादा नुकसान किया पाकिस्तानी आर्मी ने उनका, और वो अपनी लाशें उठाते उठाते थक गए हैं। लेकिन ये बात मेरा ख्याल है कि वो नंबर्स नहीं लाना चाहते, उसकी वजूहात अपनी होंगी। चले सर, तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसको इतना सिंपल ना बनाएं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इधर रुकिएगा, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब, CPEC बलूचिस्तान से ही गुजरता है, उसका मगरबी रूट यही रास्ता है, पंजगूर से जाता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी चीन के साथ मुज़ाकरात हुए, कुछ तो चीनी कहते होंगे इस हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, इन वाकयात के हवाले से। देखें, आपकी बात सही है, और जो अभी तक डिस्कशन हुई है उसके तनाजुर में अगर मैं कहूँ तो माजी को अगर आप देखें तो ये चीजें आपके सामने काफी जाहिर होकर आएंगी। जैसे कि कहा गया कि आपको ये देखने की जरूरत है कि किसके मुफाद में है कि इस वक्त इस तरीके से इस जगह पर ये दहशतगर्दाना हमले किए जाएं, और इसका नुकसान किसको है और इसका फायदा किसको है। तो मेरा ख्याल में ये चीजें काफी हद तक माजी से भी हम समझ सकते हैं, और जो आज हालात चल रहे हैं, जो रीजन में जो अलायंसेस हैं, और जिस तरह ग्लोबल सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, इसको समझने में कोई इतनी दुश्वारी नहीं है। लेकिन NDS और रॉ का एक जो नेक्सस था, उसको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हासिल थी पिछली अफगान हुकूमत में। अब बेशक वो सपोर्ट उस सेंस में इंस्टीट्यूशनली वहां मौजूद नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई रेमनेंट्स तो वहां पे हैं, कोई सेल्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, दूसरे कोई सपोर्ट मैकेनिज्म मौजूद हैं। और जैसा कि जनरल साहब ने भी फरमाया कि अभी 5-6 महीने हुए हैं इस हुकूमत को आए, और अभी मुकम्मल तौर पर वो रेट नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि किसके मुफाद में ये चीजें करना, और किसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो किसी खास टाइमिंग के साथ होते हैं। लेकिन तो आप सबको याद है। लेकिन एम्बेसडर साहब जो और ये जो हुए हैं अभी, ये जो हमले हुए हैं, इसमें भी जो कुछ मालूमात फराहम की गई हैं उसके मुताबिक जो हैंडलर्स हैं उनकी जो कम्युनिकेशंस हैं दैट वर बीइंग ट्रेस्ड टू अफगानिस्तान एंड इंडिया। सो मैनी थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस। लेकिन आज भी जो ISPR की स्टेटमेंट आई आज कुरम वाले वाकया पे, तो बाकायदा वाज़े तौर पर कहा गया कि वी एक्सपेक्ट दी अफगान गवर्नमेंट कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। ये तो पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का हक है। बिल्कुल ठीक। ये तो हमारा हक ही नहीं है, ये तो हम मुसलसल कह रहे हैं, पिछली हुकूमतों को भी कहा और इस हुकूमत को भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। अभी पिछले हफ्ते की प्रेस ब्रीफिंग में भी मुझसे ये सवाल हुए थे एंड आई सेड क्लियरली दैट दिस इज आवर वेरी क्लियर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अफगान इंटरिम अथॉरिटीज एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि जो अफगान सरजमीन है और जो कमिटमेंट बल्कि इंटरिम अथॉरिटीज ने खुद दी है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, वो कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वजीर आज़म का दौरा मुकम्मल हुआ, चीन गए थे, मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं। मैं जरूर चाहूंगा हमारे सारे इनलाइटेंड गेस्ट मौजूद हैं, उनकी राय लूंगा। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जिलानी साहब, पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका बयान जारी हुआ इस विजिट के हवाले से, और दोनों ने इस अज़्म का इरादा किया कि हम सी पैक को दरपेश खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। ये खतरात हैं किस नौयत के, क्या खतरात हैं सी पैक को? राजा साहब, आपको मालूम है कि सी पैक के खिलाफ बदकिस्मती से कुछ ममालिक की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा जारी है काफी अरसे से, और उसमें प्रोपेगेंडा में हिंदुस्तान भी शामिल था और कुछ मगरबी ममालिक भी शामिल थे। तो उसकी वजह से फिर कुछ हमारे यहाँ पे के भी लोग वो उससे कुछ मुतासर हो गए थे उस प्रोपेगेंडे से, और वो भी उस प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा बन गए थे। लेकिन और उसके बाद फिर अफगानिस्तान, वहां से हिंदुस्तान ने सी पैक के खिलाफ जो सरगर्मियां शुरू कर दी, जो आपको मालूम है कि जिस तरह से चीनी इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, वो उनके खिलाफ चौंसा हुआ, जिसमें काफी सारे चीनी जो थे इंजीनियर्स, वो भी दासू वाले प्रोजेक्ट के अंदर वो अपना उन्होंने उनकी वो उसमें मारे गए। तो उसमें मैं समझता हूं कि उन तमाम अनासर को देखते हुए दोनों ममालिक ने इस बात पे इत्तफाक किया होगा कि सी पैक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, और वो जो एक उसमें एक थोड़ा सा स्लो हो गए थे उसको गालिबन उनको मजीद एक्टिवेट करने की जो जरूरत पे जोर दिया गया है। जिलानी साहब, एक मिनट देखे ना, चीन ने पाकिस्तान को अभी दावत दी। जिलानी साहब, मैं आप ही को एड्रेस कर रहा हूं। भारत को दावत नहीं दी गई, पाकिस्तान वहां गया, रूस आ गया, मगरबी दुनिया के जो बड़े ममालिक थे उन्होंने बायकॉट किया। तो एक नया ब्लॉक बनने का जो तासर है, क्या इन वाकयात से या इस चाइना विजिट से रीअलाइनमेंट वाली बात फिर दुरुस्त साबित हो रही है? अगर आप जो स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान जो मीटिंग के बाद, तो उसको अगर आप देखें तो उससे ये तासर जरूर उभरता है। लेकिन पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी रही है, और मेरे ख्याल में आइंदा भी वही पॉलिसी होगी, कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात तो बहुत मजबूत हैं और आइंदा भी मजबूत रहेंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल हरगिज ये नहीं होगा कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा बने। जब से हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, जब से हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बने हैं, हमारी हतल वसा कोशिश यही रही है कि एक बैलेंस्ड एक रोल अपना अदा करें, और ये बैलेंस्ड रोल पाकिस्तान की एक कन्विक्शन भी है कि एक जो अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक, जो दोनों एक सुपर पावर्स हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका और चाइना, उसके दरमियान एक बैलेंस रिलेशनशिप ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो सूदमंद हैं बल्कि खित्ते के लिए सूदमंद हैं, और दोनों ममालिक के लिए भी, अमेरिका और चाइना के लिए भी मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे ताल्लुकात का एक पेश खैमा होंगे। अभी परसों ही आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन जो उनके स्पोक्समैन हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी, और वो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। नेड प्राइस ने जो अपना स्टेटमेंट दी कि हमारा पाकिस्तान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन को भी एक इस बात का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान के के चाइना के साथ ताल्लुकात को हम एक जीरो सम गेम न देखें, बल्कि हम देखें कि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी उतने ही पुराने ताल्लुकात हैं जितने पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। जनरल साहब, ये बात भी आपने सुनी, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान की जब चीनी सदर से बात हुई और जो उस मुलाकात के हवाले से प्रेस रिलीज आया, वजीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को ग्लोबल पोलराइजेशन के खिलाफ बात की। वजीर आज़म ने कहा कि तरक्की का अमल रुकता है, लेकिन एट द सेम टाइम, जो मैं बात पहले जिलानी साहब से कर रहा था, हम एक ऐसे फोरम पे गए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए जिसमें रूस आया, भारत को दावत नहीं दी गई, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया या चंद और मगरबी ताकतों ने उसका बाकायदा बाइकआउट किया। तो पोलराइज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हम कह रहे हैं कि पोलराइजेशन तो खिलाफ है तरक्की के। जी देखिए, जब हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले तो, क्योंकि पुरानी बात होगी लेकिन फिर भी फौजी ब्लॉक्स का नाम शायद वो गूंजता है। जहां तक इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं या पॉलिटिकल एक दूसरे की हेल्प है, वो तो दुनिया में हो रही है और हमें पता है कि बेशुमार हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ हैं, फार ईस्ट में भी हैं, सेंट्रल एशिया में भी हैं, SCO वगैरह इस किस्म के,
اور بھی بلاکس ہیں جو کہ بلاکس کہیں یا ان کو اکنامک الائنمنٹس کہیں. اچھی بات یہ ہمارے اس سلسلے میں کہ چائنا خود یہ نہیں چاہتا, اور یہ دونوں امبیسڈر بہتر بتا سکیں گے, چائنا خود یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو امریکہ سے الگ کریں. وجوہات اس کی جو بھی ہیں وہ ڈیٹیل کی ایک وہ بات ہے. باقی یہ ہے پاکستان نے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میں اس کی اس لحاظ سے تائید کروں گا کہ پاکستان نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جب دونوں کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو پھر آپ کدھر جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے ڈیموکریسی کی کانفرنس بلائی تھی اور چین کو نہیں بلایا تھا تو پاکستان نے انکار کر دیا. اب جب یہ ونٹر اولمپکس کی بات آئی اور امریکہ نے جانے سے انکار کر دیا, پاکستان گیا, ہندوستان بھی حالانکہ نہیں گیا. تو یہ جو باتیں ہیں کہ جب آپ دوستوں کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف بہت اچھا دوست اور دوسری طرف ایک دوست تو اس میں پھر فرق ہوتا ہے. ایک دو وہ دوست ہے جنرل صاحب ہم تو چلے گئے چین, لیکن چینی صدر بھی پاکستان آ رہے تھے, آ رہے ہیں. آج پھر وزیر اعظم عمران خان نے ان کو دعوت دی. تو کیا چینی صدر کو ناراض ہیں پاکستان سے جو آ نہیں رہے؟ جی وہ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سی پیک کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی چونکہ وہ سست روی دیکھی گئی تھی اس کا ہو سکتا ہے, یا کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوا. میں آپ سے برملا اس کا اظہار کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی گو مگو کا عالم رہا پچھلے 2-3 مہینے کہ کعبے کی طرف جائیں یا کلیسا کی طرف جائیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں. لیکن اب مجھے لگا ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ بالکل نہیں چاہتا چائنا کہ ہم اپنے تعلقات کاٹ لیں ویسٹ کے ساتھ, یا ان کو فائدہ ہے اس میں کہ ہمارے تعلقات رہیں. لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو, چاہے وہ ایک اکنامک اٹیچمنٹ کا فیصلہ ہو یا پولیٹیکل اٹیچمنٹ کا فیصلہ ہو, چاہے آپ کہیں بلاک یا اس کو نہ کہیں, اس میں وی آر ویری کلیئر کہ جب ہم نے دونوں کے درمیان جنرل صاحب ایک بات تو آپ نے واضح کر دی کہ کلیئرٹی آ گئی ہے. ادھر رکیے گا. ایمبیسڈر افتخار عاصم افتخار صاحب, آج مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ اب افغانستان تک توسیع دینے کے لیے سی پیک کو پاکستان اور چین تیار ہیں. تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیا افغانستان کی طرف سے کچھ نہ ہے, کوئی رکاوٹ ہے, یا ان کی ولنگنیس نہیں ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بلکہ اس کو کلیئرلی اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے, جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. جی جی. سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے, جو کہ بی آر آئی کا ایک پارٹ ہے, اس کا تو مقصد ہی کنیکٹیوٹی کو پروموٹ کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے, ریجنز کو آپس میں کنیکٹ کر کے پیپلز پراسپیرٹی کو پروموٹ کرنا ہے. تو میرا خیال میں اس کے اوپر تو کافی عرصے سے ایک انفارمل بات چیت چل رہی تھی کہ سی پیک کو افغانستان کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے. اور اب افغانستان میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور 40 سال کے بعد ایک یہ موقع نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کانفلکٹ اور انسٹیبلٹی چل رہی تھی وہ ختم ہوگی, تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو تھنک ہاؤ سی پیک کین بی ایکسپینڈیڈ ٹو افغانستان, ہاؤ افغانستان کین آلسو بینیفٹ فرام دس پروگرام آف گلوبل ڈائمینشنز. اور پھر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو سی پیک کا جو ایک صحیح پوٹینشیل ہے, اور پاکستان اور افغانستان دونوں کا جو ایک پوٹینشیل ہے ٹو ایکٹ ایز اے ہب فار ٹرانس ریجنل ٹریڈ اینڈ کامرس, وہ سینٹرل ایشیا کو کنیکشن دینا اور پھر سیز کی طرف جانا اور مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ اینڈ آل دیٹ, روس تک بھی جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جی, یہ تمام چیزیں جو ہے نا, یہ ایک شیپ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور جو اس کو نہیں چاہتے کہ یہ چیز اس طرح آگے چلے, وہ آبویسلی اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ آئی تھنک دا پازیٹیو فورسز آر گیننگ اسٹرینتھ. یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات مجھے نظر آئی کہ
چین نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں صورتحال خراب کرنے والے یک طرفہ اقدامات لینے کی مخالفت کرتے ہیں. کیا یہ 5 اگست 2019 کے بھارت کی طرف سے لیے گئے اقدامات کی طرف اشارہ ہے یا کچھ اور بات ہے؟ جی دیکھیں، اس میں پرنسپلز کی بات ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر، اور آبویسلی کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے اور جس جگہ یہ پلیسڈ ہے، اس سے بالکل میرا خیال میں یہ ایک چیز واضح ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے. اور یہ جو یونیلیٹرل اور اللیگل سٹیپس بھارت نے لیے تھے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے تھی بلکہ چین کے لیے بھی تھی. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف کلیئرٹی آن دیٹ. چلے ادھر رکیے گا ناظرین، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے چین جانا تھا. اس سے 1-2 دن پہلے امریکی محکمہ خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک ایلائی ہے، اتحادی ہے. ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا میں باقاعدہ پروگرامز ہو رہے تھے سردار مسعود خان کی بطور سفیر امریکہ تعیناتی کے خلاف. تو امریکہ نے اسی دوران یہ بھی اعلان کر دیا کہ ایگریما ہمیں منظور ہے اور اتفاق کر لیا سردار مسعود خان کی تعیناتی پر. میں ضرور یہ معاملہ اٹھانا چاہتا ہوں لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایمبیسڈر عاصم افتخار صاحب، بھارت مسلسل یہ تاثر دے رہا تھا کہ امریکہ نے سردار مسعود خان کا ایگریما ریجیکٹ کر دیا ہے، سردار مسعود خان وہاں اب سفیر نہیں ہوں گے. لیکن نہ صرف امریکہ نے اتفاق کیا سردار مسعود خان کی بطور سفیر تقرری پر، بلکہ گزشتہ روز جب ہم پورے پاکستان میں یا دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یوم علاق یکجہتی منا رہے تھے، یوم یکجہتی، اظہار یکجہتی، تو اس دن انہوں نے یہ منظور کیا. یہ کتنا بڑا میسج آیا امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ویسے آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا آبویسلی جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، جس طرح یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس طرح وہ میرا خیال ہے کر رہے تھے. لیکن ایک بہت ہی بھونڈے طریقے کا یہ پروپیگنڈا تھا، اور it was only a matter of time that it was exposed. And it was exposed, and coincidentally وہ سارا اس ٹائم پہ ہو گیا جب پاکستان میں، کشمیر میں اور پوری دنیا میں ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے تھے. جی جی. اور ساتھ ہی آپ مسعود خان صاحب کا اگریما بھی مل گیا. So I hope they learn some lessons. جنرل صاحب، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ طور پر پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک ایلائی ہے. کیا نئی ریالٹیز امریکہ کو سمجھ آ گئی ہیں افغانستان کے حوالے سے، ریجن کے حوالے سے، یا چونکہ وزیر اعظم عمران خان چین جا رہے تھے تو وہ ایک اولیو برانچ دکھا رہے تھے ہمیں؟ جی، میں اپنا تھوڑا سا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تبصرہ کر دوں. وہ جو آپ نے سفیر کی بات کی ہے، آپ یاد رکھیے کہ اس دفعہ کو انسیڈنس ایسا تھا کہ امریکہ نے بھی ایک سفیر مقرر کیا ہے پاکستان کے لیے. جی، ڈونلڈ بلوم. جب ایسا موقع آ جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے انکار کرنا ہمارے سے. ویسے میں آپ کو بائی دی وے یہ بتا رہا ہوں کہ کوئڈ پرو کو بھی ہو سکتا تھا یہاں سے اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے. ویسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایمبیسڈر کہ ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہو. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے بھی امریکن سے ڈیل کیا ہے، ہمارے فارن آفس والے کرتے رہتے ہیں. میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر امریکیوں کے ساتھ آپ اپ فرنٹ بات کریں اور کینڈیڈ بات کریں تو وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ پھر رسپونڈ بھی کرتے ہیں. امریکیوں نے دیکھ لیا میرے اپنے اندازے میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ دے ول کم بیک ڈفرنٹ فیس کے ساتھ. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اور پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ یہ مہینوں کی بات ہے کہ وہ واپس آنا چاہیں گے، یہاں پر بیس بنانا چاہیں گے، ناٹ ملٹری بیس، پولیٹیکل اینڈ اکنامک بیس. اور وہ اس علاقے کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے روس کے لیے اور چین کے لیے. یہ بڑی ایک سمپل انڈرسٹینڈیبل بات ہے. انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ نئی افغان حکومت کولیپس ہو جائے انڈر دی پریشر آف اکنامک میلٹ ڈاؤن، اور جو ان سے پولیٹیکل وہاں پر کوئی فورس کھڑی ہو جائے ان کے خلاف
اور کسی طریقے سے انسٹیبلٹی پیدا ہو، وہ نہیں ہو سکی ان سے. انفارچونیٹ فار دیم اینڈ فارچونیٹ فار دی ریجن. آپ نے جنرل صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ آپ بھی ڈیل کرتے رہے ہیں. ماضی میں ہمارا ملٹریز کا آپس میں یو ایس آرمی پاکستان آرمی بڑا کلوز کولیبوریشن رہا، بڑا مل کے کام کیا. ہمارے آرمی چیف بھی دورہ کیا کرتے تھے. اب تو بڑا عرصہ ہوا ہمارے آرمی چیف امریکہ نہیں گئے، ادھر سے بھی کوئی مجھے نہیں یاد کہ کوئی بڑا ڈیلیگیشن آیا ہو. تو اب چونکہ یہ ریٹریشن ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، ہم سمجھیں کہ ہماری طرف سے بھی دورہ ہو سکتا ہے یا ادھر سے بھی کوئی آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو جہاں تک تو یہ ہوتے ہیں نا، یہ ڈپلومیٹک ایکسچینجز جس میں ملٹری ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے جب حالات ذرا ٹھیک ہو جائے. اور میں نے آپ کو انڈیکیٹ اپنی اسیسمنٹ کے حساب سے دیا ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں. لیکن یہ ہے کہ اس کا کیا ہونے جا رہا ہے چند مہینوں میں سر؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور آنا جانا، ان کا آنا ہمارا جانا، اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں بہت. اچھا. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید ایسا ہو. اس لیے یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ملٹری لیول پہ کوئی ایکسچینج ہو سکتا ہے. مجھ سے پوچھا ہے، میں نے اپنی اسیسمنٹ کے تحت کیا ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے ابھی تک. میں تو صرف آپ کو اسیسمنٹ دے رہا ہوں. چلے ادھر رکیے گا. جلیل عباس جیلانی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں سردار مسعود خان صاحب کے بطور سفیر امریکہ جانے کی. آپ خود میڈیا مانیٹر کرتے ہیں، بھارتی میڈیا میں بڑی باتیں ہوتی رہیں، مخالفت کی جاتی رہی، کبھی ان کو ایون ٹیررسٹ کا سمپتھائزر بھی وہاں کہا جاتا رہا. اسکاٹ پیری نے بھی ایک آرٹیکل لکھ دیا، خط لکھ دیا. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کیوں مخالف تھا؟ کیا آپ جب امریکہ میں سفیر تھے، این اسی وقت سردار مسعود خان یو این میں سفیر ہوا کرتے تھے، سوزین رائس امریکی مندوب تھیں یو این میں، پھر وہ بعد میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنی. یعنی ڈیموکریٹس کے ساتھ سردار مسعود خان صاحب کا بڑا اچھا رابطہ تھا. کہیں بھارت میں یہ ڈر تو نہیں ہے کہ سردار مسعود خان جائیں گے پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات کو بہت اوپر لے جائیں گے؟ جی آپ نے بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. مسعود خان صاحب ہمارے ایک بہت ہی منجے ہوئے سفارتکار ہیں. میں نے کافی دفعہ ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی یو این میں بھی بہت عزت تھی، اور ان کی واشنگٹن کے جو اہم سرکلز ہیں ان میں بھی بڑی ایک عزت تھی. اور ان کو ان کی جو خدمات ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. وہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے واشنگٹن میں چل رہا ہے، یا انڈین لابیز وہاں پر جو انہوں نے وہاں پر ایک بنایا ہوا ہے اپنا ایک اثر رسوخ، تو ان کو ڈر یہ بھی ہے کہ مسعود خان صاحب نیوٹرلائز کرنے میں کافی اہم رول ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ سید جلیل عباس جیلانی، سابق سیکرٹری خارجہ، آپ نے وقت نکالا. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بہت شکریہ، سابق سیکرٹری ڈیفنس، آپ نے وقت نکالا. ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب، ترجمان دفتر خارجہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.